الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فليقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فليقاتل في سبيل اللہ، بس آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں قتال کریں۔ الذین وہ لوگ یشترون جنہوں نے سودا کیا یا بیچ دیا، الحیات زندگی کو، الدنیا دنیا کی، بالآخرہ آخرت کے بدلے۔ ومن یقاتل اور جو شخص قتال کرے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فلیقتل اگر وہ شہید ہو جائے، او یغلب یا پھر وہ غازی بن کر کے آئے، فسوف تو ان قریب نؤتیہ اجرا عظیما، دونوں صورتوں میں ہم ان کو ایک بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ جہاد ایک بہت بڑا عظیم عمل ہے، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلا لڑنے کے لیے، تو اس کے جو قدموں کی غبار ہے وہ اڑ گئی تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنت ہے وہ تلواروں کے سایوں کے نیچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد یہ جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کریں، لڑیں، اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے میں سودا کر لے، بیچ دے، دنیا کی زندگی کھپا دے، آخرت کا سودا کر لے اس کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ لڑتے ہیں، کوئی گھر کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی مال کے لیے، کوئی پیسے کے لیے، کوئی خاندان کے لیے، کوئی نسب کے لیے، کوئی حسب کے لیے، کوئی بہادری دکھانے کے لیے، کوئی کس وجہ سے، کوئی کس وجہ سے، اس میں بہترین لڑنا کون سا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس میں بہترین لڑنا وہ ہے جو صرف محض اس وجہ سے لڑے کہ میں جو لڑ رہا ہوں اس سے اللہ رب العالمین کا دین غالب آ جائے، اس سے اللہ رب العالمین کا کلمہ بلند ہو جائے، یہ سب سے لڑنا بہتر ہے۔ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ نکلا، اس میں سے ایک شخص کا ایک ایسی گھاٹی سے گزر ہوا جہاں بہترین ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ میں اس جو چشمہ ہے یہاں سے پانی وانی پیتا رہوں گا، میری بہترین زندگی گزر جائے گی، عبادت بھی رب کی کروں گا یہاں پر۔ تو وہ شخص نے کہا کہ میں اب یہاں پر رک جاتا ہوں۔ پھر سوچا کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا، تو آپ علیہ السلام سے مشورہ کیا، یا رسول اللہ ایسا ماجرا ہے کہ مجھے ایک بہترین جگہ ملی ہے، بہترین لوکیشن ہے جہاں میں بہترین انداز سے رہ بھی سکتا ہوں اور پھر اللہ کی عبادت بھی کر سکتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام سے رائے لے رہے ہیں کہ میں کیا کروں؟ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ جہاد اتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ اگر کوئی اونٹنی کا دودھ دو رہا ہے، جب وہ ایک سائڈ سے دوتا ہے اور دوسری سائڈ پر آتا ہے، جتنا اس کے اندر وقفہ ہے، تو فرمایا کہ اگر اتنا دیر بھی کوئی شخص جہاد کے اندر اللہ کی راہ کے اندر لڑے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا عظیم عمل ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کیا جس نے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو کتنا عظیم عملوں سے، کتنا عظیم اجروں سے نوازا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، اور فرمایا کہ ان کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو
کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ رب تعالیٰ نے میری راہ میں جو شخص اگر میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے آتا ہے، میری راہ میں لڑنے کے لیے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں جو لڑنا ہے، اس کے مقابل ایک ایسا شخص جو دن اور رات کی عبادت کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ تو جہاد بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ رب العالمین اس پر مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔